السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے پہلے پارٹ میں ہم نے نگہبانی اور نگرانی کے فرق کو لے کر مسلم معاشرے میں جو غلط ملت ہے، بگاڑ کی صورتیں ہیں، جو پردے کی پابندی نہ ہونا اور اس فرق کو نہ سمجھنا، اس کو لے کے کچھ نصیحت آمیز باتوں کو ہم نے سمجھا۔ پھر ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ معاشرے میں سدھار کی صورتیں کیسی آئیں، کس طرح ہمارے جوان جو مسلم معاشرے میں ہے، نئی پیڑھی اپنے حالات اپنی تربیت کرے کہ بزرگ جو ہے ان کے ہمدرد، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار، ان کے ہمدرد جو ان پر قرآن میں جیسا فرمایا گیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور ان سے ان کی محبت وابستہ ہے، تو گویا کہ وہ ان پر نگراں ہے۔ حافظون کر کے جو آتا ہے تو مطلب نگراں، حفاظت کرنے والے، ان کی حفاظت کے لیے ان پر خیال دھیان رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی رکھتے ہیں، ماں باپ کسی سے کہتے ہیں نہ کہ ان پر نگراں ہے۔ تو نگراں اور نگہبان میں فرق ہے۔ نگراں ایسا ہوتا کہ بس وہ واچ کرتا، بس گمت دیکھتا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر، میں بس دیکھتا، وہ نگراں۔ اور نگہبان جو ہوتا ہے اس پر اپنا ایک عمل پیش کرتا کہ اس کی حفاظت کے لیے، کہ جو غلط حرکت یا جو غلط کام یا اس طرف اس کے قدم بھی جا رہے ہیں یا قدم جانے کے پہلے ہی اس کی ایسی حفاظت کرنا چاہتا کہ اس غلط چیز کی طرف اس کے قدم ہی نہ بڑھے۔ لیکن غلطی سے نگہبانی کو، حفاظت کو نگرانی سمجھ لیا جاتا۔ یہ بھی ہم نے سمجھا کہ نگراں تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے، کہ اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا اور خود ہی چھوٹ دے دی دنیا میں، چاہے شیطان کا طریقہ اختیار کر لے، چاہے میرا طریقہ اختیار کر لے۔ سلیبس موجود ہے، قرآن موجود ہے، اور ہم کو ایک دوسرے پر قرآن کی آیت آتی ہے کہ انسانوں کو انسان پر آزمائش کے لیے بھیجا کہ ایک دوسرے پر آزمائے، ہم انسان کو گائیڈ لائن کریں۔ اور خصوصاً جو لوگ ایمان میں آئے، جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا کالج میں، سمجھ لیجیے ایک مثال، جو ایمان میں داخل ہو گیا، جس نے قرآن کو مانا کہ میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں گا، تو اس کی تربیت کے لیے ہم کو ان کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے۔ نگہبانی یعنی حفاظت، نہ کہ ان کی نگرانی۔ ایسا آتا ہے نا، اللہ نے روزے فرض کر دیے تاکہ تقوی آ جائے ہم میں۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، تو پھر جو بھی کام کریں گا اللہ کے ڈر سے کریں گا، کیونکہ اللہ نگراں ہے، فرشتوں کے ذریعے نگراں ہے۔ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں نگرانی کے لیے، کون کیا کرتا ہے اس کے لیے۔ فرشتہ کبھی روکتا نہیں غلط کام کرنے کے لیے کہ تم غلط کام مت کرو ورنہ میں لکھ لوں گا۔ وہ تو اس کی ڈیوٹی وہ ہے کہ غلط کام کر کے میں لکھ لوں۔ رائٹ ہینڈ کا فرشتہ نیکیاں لکھتا، دوسرا لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ برائیاں لکھتا۔ تو برائی والا فرشتہ خود روکتا نہیں، کیونکہ وہ انسان امتحان کے لیے پیدا کیا اللہ نے، وہ بھی چیز اللہ نے پیدا کیا، بتایا قرآن میں، آیتوں کے ذریعے سے واضح ہوتی۔ لیکن انسان تو انسان کو روکتا، خصوصی طور پہ ایمان والا، جب کہ کسی کا داخلہ ایمان میں ہو جاتا ہے تو ایمان والا ایمان والے کی حفاظت کے لیے روکتا، تاکہ وہ اپنے ساتھ یہ چاہتا کہ اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے جائے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے سمجھی، کیونکہ اس سے معاشرے کے بگاڑ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، گھروں میں بگاڑ کی صورتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے خلط ملط کے تحت۔ جن چیزوں کے لیے جن سے پردہ اللہ نے بتایا قرآن میں آیتوں کے ذریعے سے، ان شکلوں کو ہم نے سمجھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پہلے پارٹ میں دیکھا کہ چند آیت پر ہم غور و تدبر کریں گے، تو چند آیتیں لیں گے ہم اس ضمن میں جو نگہبان اور نگراں کے فرق کو واضح کریں گی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 107، شروع اللہ کے نام سے، 107، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور تم ان پر داروغہ نہیں۔ کیا فرماتا ہے رب العزت یہاں پر؟ یہاں عربی متن میں
حفیظن آیا یعنی نگہبان، اور پھر کیا آیا عربی متن میں بھی وکیل آیا یعنی داروغہ، کارساز. دونوں چیز کو سمجھیں گے ہم. اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، کہ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہیں کرنے دیتا اس کو. قرآن میں دیگر مقامات پر بھی آیت موجود ہے کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کیوں کوئی بدی کا کام ہی نہیں کرتا، سب نیکی کام کرتے، سب جنت میں جاتے. لیکن کیوں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. دنیا جو ہے امتحان ہے، جب امتحان ہے تو اس میں آزمائش ہوں گی. تو امتحان کا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ امتحان میں بیٹھا جائے، اس کو آزمائش نہ لیے جائے، اس کی آزمائش نہ ہو. قرآن میں آیت موجود ہے. کیا تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں ڈال دیے جاؤ گے؟ آزمانا تو ہماری سنت ہے. ہم تمہیں جان اور مال کے گھاٹوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش لیں گے، اور اس کے بعد میں جو کہیں گے ہم اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے. تو پھر ان کے لیے تذکرے کیا اللہ نے، جنت کے تذکرے، کیسے کیسے باغ، کیسی جنتیں، اس میں کیسی نعمتیں اللہ عطا کریں گا، وہ چیز. تو گویا کہ دنیا کیا امتحان گاہ ہے. اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو شرک ہی نہیں کرتے، امتحان میں نہیں بیٹھاتا، سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اللہ تعالیٰ. وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. کیونکہ اس کو جنت میں داخلہ دینے کے اللہ کو، اس لیے اللہ نے امتحان دیا اور انسان کو خود مختار بنایا. چاہے تو شیطان کا طریقہ اختیار کر لے، چاہے تو اللہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لے. اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا. پھر اللہ کیا فرماتا ہے تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر یعنی لوگوں پر جو کفر کر رہے، جو انکار کر رہے ہیں، تو ان پر نگہبان نہیں بنایا. نگہبان کے معنی حفاظت کرنے والے، کہ وہ کفر کرے اب تم ان کی حفاظت کرے، وہ کوئی غلط کام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت کرے کہ اللہ ان کو معاف کر دینا. وہ خود وہ بات سے رکنے کو تیار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ ان کو اللہ تو معاف کر دے، یہ میرا فلانا رشتہ دار، میرا چچا ہے اور یہ کفر میں ڈوبا ہوا ہے، مخالفت کرتا، مجھے بہت چاہتا، میرے لیے تلوار نکال لیتا میرے سیفٹی کے لیے. جیسا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے چچا، حقیقی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تلوار لاتے تھے، نکال لیتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، نبی نہیں مانا. یعنی اللہ پر بھی ایمان تھا، لیکن اللہ نے جس کو رسول بنایا تھا، جس کو پوسٹ دی تھی، عہدہ دیا تھا، نبوت کے عہدے پر فائز کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ضد کے مارے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کیا ان کی نگہبانی کہ آپ مجھے اتنے چاہنے والے میرے چچا، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو جنت دے دینا، اس طرح سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، وہ کافر ہو کے ان کا انتقال ہوا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا، حدیث میں آتا کہ سب سے کم عذاب ہوں گا تو میرے چچا کو ہوں گا، یعنی کفر کی موت مرے وہ. تو وہ کہ ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی حفاظت کرنے والے، کہ تم روز آخرت تمہارے کوئی چچا کی، رشتہ دار کی حفاظت نہیں کر سکتے. دنیا کی حد تک کہ آپ کو سمجھانا ہے کہ بھائی تم نے ایمان لایا تو اس طرح کے کام مت کر. ایمان والے کے لیے کہ ایمان لایا تو زبانی جمع خرچ مت کر کہ بس زبان سے ایمان لا لیا، تو عملی جامہ پہنا، اب تو عمل کر. اور جو ایمان نہیں لائے گا تو اس کو ایمان کے لیے ہدایت کی دعوت، کہ اللہ ہدایت دے دے اس کو، ارے تو بھائی ایمان میں داخل ہو جا. لیکن وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا اور اس کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کافر ہے لیکن میرا بڑا ہمدرد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تم نے جنت دے دینا، تو اس کے لیے منع فرمایا اللہ نے. قرآن میں آیت موجود ہے. ابراہیم السلام کو جب پتہ چل گیا کہ ان کا باپ کافر ہے تو پھر انہوں نے مغفرت کی دعا ترک کر دی اللہ سے. ہم کسی کے لیے جو انکاری ہے اللہ کی بات کا، اللہ کو مانے لیکن اللہ کی بات کو نہ مانے، یا رسول کو نہ مانے، ملائکوں پر ایمان نہ ہو، اس کے ایمان کا تقاضا پورا نہ ہو، تو اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں ہدایت کی دعا کر سکتے. وہی چیز اللہ بتا رہا ہے یہاں پر. ہم نے تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہاں دنیا کے حساب سے جو بنیادی جو حقوق ہے، جو ہمدردی ہے دنیا کے حساب کے حد تک کہ وہ آپ ان سے کر لے، انسانیت کے تقاضے کو لے کر. لیکن جب بھی وہ پوچھے ہمارا ہمدرد، ہم نوا، ہم نوالا، ہمارے لیے جان لٹانے والا، اور وہ کافر ہو، انکاری ہو، تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ نہیں میرے بھائی، تو دوزخ میں جائیں گا، تو جنت میں نہیں جا سکتا، بھلے اس کو برا لگے. قرآن کی آیت موجود ہے، کافروں کو کتنا ہی ناگوارا گزرے. ہم کسی طرح کی کوئی مصلحت کے تحت اس کو خوش کرنے، اسلام میں جو پروویژن نہیں ہے وہ نہ کہیں ہم، کہ وہ مر جائے اور ہم اس کے لیے بالکل قرآن بخشائے.
یہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے. ارے بھائی وہ مرا کفر کی موت تو کیا اللہ اس کو جنت میں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کرتے، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کفر کی موت مرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں ڈالے گا، چاہے کتنا ہی بڑا ہمدرد ہو ہمارا، کتنا ہی ہمارا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کتنا ہی چہیتا رشتے دار ہو. جیسے آپ کے چچا ابو طالب کفر کی موت مرے اور تم ان پر داروغہ نہیں. پھر یہ بھی فرما دیا اللہ نے، واضح کر دیا شاید میں آپ کے کہ تم ان پر داروغہ بھی نہیں ہو. داروغہ یعنی نگرانی کرنے والے، کہ جب وہ شرک کر رہے تو ان کی نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نگرانی اللہ کرے گا، اللہ کا واچ رہے گا. یا نگرانی یا پھر کارساز کہ تم ان کا کام جما دیں گے وہاں پر روز آخرت میں، تو ایسا بھی نہیں ہوگا. کہ جانے دو یہ شرک کر رہا، یہ میرا رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کر دیں گے، جس کو شفاعت دے دو باوجود اس کے ایمان میں ذرہ برابر ایمان تھا اس کا. اللہ تیرے کو تو مانتا تھا، مجھے نبی ماننے سے پہلے انکار کیا، تیری بات کو نہیں مانا، لیکن تجھے تو اللہ مانا اس نے. تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں. تو آپ سب کو اللہ نے ان کے لیے جو انکاری لوگ ہیں نہ داروغہ بنایا یعنی نگراں یعنی کارساز، نہ نگہبان بنایا. وہ چیز یہاں پر واضح ہوتی ہے. عربی متن میں بے وکیل آیا، حافظاً آیا. پھر دوسری چیز سورہ جن آیت نمبر 23 میں اللہ نے صاف فرما دیا اللہ کے احکام اور پیغام پہنچا دینا میرے ذمے ہے. کیا ذمے آپ وسلم کے؟ آپ وسلم کے ذمے کسی کی حفاظت کر لینا روز آخرت کے لیے وہ نہیں ہے، صرف بات کو پہنچا دینا کہ اللہ کے جو پیغام ہے، جو وحی آتی تھی آپ وسلم پر، وہ لوگوں تک کے پہنچانے کا فریضہ آپ انجام دیتے تھے. لیکن ان پر کسی طرح کی زبردستی کرنا کہ بھئی آپ کو ایمان لانا ہی پڑے گا، کیونکہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اس کا بالکل یہ نہیں کہ نہ ان پر زبردستی ہے نہ ان سے وہ ہمدردی کہ وہ کفر پر قائم رہے اور اللہ ان کو جنت دے دے. اس طرح سے ان کو کچھ غلط فہمی مبتلا کرنا وہ بھی اللہ نے منع فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54 تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. پھر عربی متن میں کیا ہے یہاں پر داروغہ کے لیے؟ بے وکیل یعنی داروغہ نے نگراں. کیا فرماتا اللہ؟ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. یعنی اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کا واچ جو ہے، نگرانی اللہ کی ہے. فرشتے اللہ نے اس کے لیے لگایا ڈیوٹی پر کہ ہر انسان پر واچ کر رہا ہے. وہ سارے انسانوں پر اللہ کا واچ ہے، نگرانی ہے. اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. کہ اللہ ہی چاہیں گا تو کسی پر رحم کریں گا، اللہ ہی چاہیں گا تو عذاب دے گا. موت تک کے اس کو وقت ہے، لیکن اللہ کے عذابات بھی آئے پہلے کی قوموں پر کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا اللہ کا تو پھر اللہ تعالیٰ عذابات بھیجتا. جیسا قرآن عذاب ہی سمجھیں گے ہم اللہ کی طرف سے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ عذاب ہی ہے. یہ پہلے بھی اس طرح کے عذاب ہے. وہ جو قوم تھی، قوم کی قوم تباہ ہو گئی، جڑ سے صاف ہو گئی، بچوں کے ساتھ میں. تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. پھر آپ سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے ٹھیکیدار ہیں، داروغ ہیں، یا وہاں روز آخرت میں آپ ان کے لیے کارساز بن جائیں گے. اس طرح سے نہیں، نہ یہاں پر کارساز نہ وہاں پر. ہم نگراں ہم کریں گے، آپ صرف پہنچانے کا کام کرو بس. سورہ مزمل آیت نمبر 9 اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لو. پھر اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ فرما رہے اللہ تعالیٰ بس اسی کو کارساز بنا لو. جو کچھ کریں گا اللہ کرے گا، اللہ ہم پر نگراں ہے. اسی لیے روزے ہے کہ روزے کا مقصد ہی ہے کہ ڈر، تاکہ ہمیں تقویٰ ہے کس کا؟ اللہ کا ڈر. ہر کام ہم اللہ سے ڈر کے کریں. ایمان میں آئے ہم تو اللہ سے ڈر کے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اس لیے ہم ایمان لائے، اللہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اب ایمان میں تو آ گئے لیکن عمل سے خالی، تو عمل کے لیے بھی ہم اللہ سے ڈریں کہ اللہ تیرے سے ڈر کے لیے، تیرے سے ڈر کے ہم ہر عمل انجام دیں گے. پھر سورہ المطففین اور جب انہیں ایمان والوں کو یعنی ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، اور وہ یعنی کافر ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے. کہ کافروں کا رد عمل بتایا تھا کہ جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے وہ
الٹے کہتے تھے، چور تو چور اور سردو، ایمان والوں کو گمراہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ ہے. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، اور خصوصی طور پہ ایمان والے کو چوکنا کر رہا ہے کہ یہ کیا، ان کی کیا اوقات کہ یہ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے کر کے، حالانکہ خود گمراہ ہے، خود کفر میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو ہم نے آپ پر نگران تھوڑی بنایا کہ وہ نگہبان، نگراں یعنی نگہبان، یہاں پر نگہبان آیا کہ حافظون آیا کہ کافر ایمان والے پر نگہبانی نہیں کر سکتا. کافر کی کیا اوقات کہ جس نے ایمان نہیں لایا، اس کی کیا اوقات کہ وہ ایمان والے کی حفاظت کرے، کر ہی نہیں سکتا. حفاظت کے معنی ایمان والے کو گائیڈ لائن دے، اس کے خود کے پاس میں وہ چیز نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے. خود دوزخ میں جانے والا ہم کو یہ سکھائے کہ بھائی یہ فلانا نیک کام کرو، یہ نیک کام ہے، یہ بد کام ہے، اس کی تو اوقات ہی نہیں ہو سکتی. وہ چیز اللہ نے بتایا کہ جو کافر ہے، جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے عملی انکاری رہے یا پھر ڈائریکٹ انکاری رہے، اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ایمان والے کی حفاظت کی کوئی بات بتائے، وہ ایمان والے کی حفاظت کرے. وہاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہاں بھی اس کو حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایمان والے کو یہاں دنیا میں دیا حفاظت کی ذمہ داری کہ وہ کسی تک کے بات پہنچائے انسان تک کے. جو ایمان والا ہے خصوصی طور پر تو اس کو بتائے، وہ اس کی حفاظت کرے کہ بھائی تو ایسا مت کر، ایسا کر، ایسا مت کر، قرآن میں ایسا موجود ہے. اس طرح سے قرآن کی بات اس کو بتائے ایمان والے کو. وہ چیز اللہ نے بتایا. سورہ غاشیہ، سورہ الغاشیہ، غاشیہ آیت نمبر 22. بس آپ سمجھاتے رہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروگا نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا پھر اللہ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف سمجھاتے رہنا ہے، بات کو پیش کرنا ہے. آپ ان پر داروگا نہیں ہو، ان کے کارساز نہیں ہو آپ کہ یہاں آپ ان کو کوئی گناہ سے بچا لے یا گناہ میں ہے وہ، اور ان کو آپ یہ سمجھے کہ گناہ ہوا تو ٹھیک ہے، میں تیری وہاں پر سفارش کر لوں گا، تو یہ گناہ کر فلانا، لیکن میں وہاں شفاعت کر دوں گا، سفارش کر دوں گا. اس طرح سے اس کو کوئی بات کہنے کا، ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں کی. بلکہ حدیث سے ہم کو ملتی، بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں وہاں پر. اور کئی حدیث ملتی کہ وہاں پر جو ہے بس عمل کا سکہ چلے گا. آیت بھی باقاعدہ موجود ہے. آپ تو سب سے سمجھانے والے، آپ ان پر داروگا نہیں. داروگا یعنی ان پر کوئی یہاں پر عربی متن میں آیا ہے کہ بمسیطر، یعنی مسلط، اس پر مسلط رہنا. داروگا جیسا رہتا ہے مسلط، ایسا کسی پر مسلط ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس بات کو بتا دینا ہے، بات کو پیش کر دینا ہے. اس طرح سے آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب نبی والا کام، جب نبی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے آپ وسلم سے، تو ہم جب نبی والا کام کر رہے ہیں تو ہمارے ذمے بھی اسی بات کو پہنچا دینا ہے، پیش کر دینا ہے. پھر جو ایمان میں جس کا داخلہ ہوا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر عائد کی کہ جو لیگل طریقہ اس سے ہم اس کی حفاظت کریں. جو ایمان والا نہیں ہے اس کی تو حفاظت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو گراؤنڈ کے باہر ہے، وہ تو پلیئر گراؤنڈ کے باہر ہے. یہ بولنا چاہیے. جب میچ ہوتا ہے، کسی ہاکی میچ رہے یا جو بھی میچ رہے، فٹ بال میچ رہے، تو جو پلیئر کتنا بھی گراؤنڈ کے باہر رہا ہے، ایکسٹرا پلیئر اس کو بلو کارڈ یا ریڈ کارڈ تھوڑی بتاتا ہے امپائر، ریفری، کہ بھائی اس سے غلطی ہوئی. جو گراؤنڈ میں کھیلتا اس کو ہی ریڈ کارڈ یا بلو کارڈ بتایا جاتا، اور اس نے نہیں مانا تو پھر گراؤنڈ کے باہر کیا جاتا. تو وہی چیز کہ جو ایمان والا ہے ان کی حفاظت کے لیے اس کو اصل میں حفاظت میں کرتا کہ وہ صحیح کھیلے، اس کی حفاظت کرتا کہ تو کھیل، میں چاہتا ہوں کہ تو کھیلے لیکن ترتیب سے کھیل، جیسے قاعدے ہے اس کا لحاظ کر، جس کو تو نے تسلیم کیا. ایسی ایمان والا ہے کہ جب ایمان میں داخلہ لیا تو ایمان والا پر یہ ذمہ داری اللہ نے دیا کہ اگر کسی ایمان والے سے غلطی ہو رہی ہے تو جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، جیسا خلیفہ یا کوئی ذمہ دار، گھر کا ذمہ دار، معاشرے کا ذمہ دار، یا وہ شخص ذمہ دار ایمان والا جو بات کو سمجھ گیا ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرے. حفاظت میں اور نگرانی میں فرق ہے. نگرانی تو اللہ ہی کریں گا، اور نگرانی جب کرتے تو اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں آتی کہ کوئی سمجھایا جائے گا، روکے جائیں گا، بس نگرانی ہوگی. تو ہمارے ذمے حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھائے، روکے اس چیز سے اس کو کہ بھائی تو ایسا مت کر. باقی صرف نگراں بنے رہے ہم کہ نگرانی کرو، یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو وہ کام کرنے دینا. روکنے کا کام ہی نہیں، بس نگراں رہنا، اس پر واچ رہنا. تو واچ کے لیے تو اللہ نے فرشتے بھیجا. اللہ کی بھی نگرانی ہے، کیونکہ اللہ نے امتحان
میں اتارا اس کو، ہمارے پر اس کی حفاظت کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے کیا پہلو کر سکتے، وہ چیز اللہ نے بتایا کہ ہم داروں کا نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا پھر اللہ اسے عذاب دے گا، کہ آپ کے ذمے بس ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کہ آپ بات کو پہنچا دیں۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 80، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر صاف انداز میں اللہ نے یہاں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اللہ کافی ہے گواہ، اور اللہ گواہ کافی ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، خود کا بھی واچ ہے اللہ تعالیٰ بذات خود، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اس کام کے لیے رکھا ہے کہ جو غلط کام کرتے اس کی نگرانی کرتے، ان کی فرشتے لکھتے دفتر میں۔ کافی ہے گواہ جس نے، اور اللہ کافی ہے گواہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جس نے بھی، اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب حیات تھے تو کیسی اسی گائیڈ لائن جیسی اللہ کی گائیڈ لائن تھی اس کے مطابق لوگوں کو راہیں بتاتے تھے، تو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آج بھی ہم جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم صرف اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں ایسا نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک کے پیش کیا اللہ کی بات، ہم کوئی دوسرا قرآن یا دوسری بات باہر کی نہیں مانتے، یہاں تک کہ جو قرآن میں موجود ہے اس قرآن کی آیت سے اگر کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بات بول نہیں سکتے کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھا ہے کہ نہیں گئے تو ہم وہ حدیث ریجیکٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کی آیت کو نظر انداز کریں گے۔ تو یہ اصل میں صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، تو اطاعت کر رسول کی بس تحقیق اس نے اللہ، تو اس نے کیا کیا، اللہ کی اطاعت کیا، اور جس نے روگردانی کی، جس نے منہ موڑا روگردانی کی، تو ہم نے یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں بھی ان پر نگہبان حفاظت کرنے والا اللہ نے نہیں بنایا۔ نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا، نگہبان اور نگراں کے فرق کو سمجھیے آپ، نگراں یعنی صرف واچ کرنے والا، بس گمت دیکھنے والا، نگہبان یعنی حفاظت کرنے والا، تو ان کے لیے جو انکاری ہے تو ان کے لیے اللہ نے حفاظت کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا کہ ان کی حفاظت کرے، کہ وہ غلط کام کرے اور یہ توقع رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ان کی شفاعت کروا لوں گا، ان کی سفارش کر لوں گا، اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت میں وہ چیز جھلکتی کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، حفاظتی نہیں بنایا، کہ آپ تو بات کو پہنچا رہے ہیں ان تک کہ اس کے بعد میں وہ بات سے اقرار کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کو تیار نہیں، عمل سے خالی ہے، عمل کے انکاری ہے، تو کیا، اور بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اس طرح سے ان کے رویے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سفارش کر لیں گے، شفاعت کر لیں گے، ان کو پاک کر دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، یعنی حفاظت کرنے والا وہاں کے لیے بنا کے نہیں بھیجا، بس دنیا کی حد تک کی حفاظت ہے۔ کیا حفاظت، کیا ہے میرے بھائی، اے اللہ کے بندے مان لے اللہ کی بات کو، وہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے آیتوں کے مطابق، اب نبی والا کام اسی پیٹرن کا ہم کو انجام دینا ہے کہ اے بندے تو نے ایمان لایا ہے، اللہ کے بندے میرے بھائی، نبی والا کام یہ ہے کہ ہم اس کو منع کریں، اس کی حفاظت کریں کہ مان لے اللہ کی بات کو، اگر نہیں مانتا ہے تو میں تیرا وہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے وہاں کام میں آنے والے نہیں ہیں، کسی چیز میں اگر تو ڈوبا ہے، غرق ہے کسی غلط فعل میں، اب تو کتنی نیکیوں کے کام کر لے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ میں پکڑے گا۔ قرآن کی آیتیں موجود ہے، جیسا فوڈ آفیسر کیس بناتا نا، ساری دکان کے کام پیور، جو چیزیں ہوتی ہیں پیور بالکل، اور صرف برقعے میں مرچ پاؤڈر میں اس نے وہ ڈالا، مٹی ملایا تو مرچ پاؤڈر کی کیس بنتی، اس کے تحت اس کے جو دکان دیوار ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ میں پکڑے گا، اس کے پہلے کہ اللہ وہاں کچھ میں پکڑے، مرنے کے پہلے توبہ کر لیں ہم، اور جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو اس کی تو قرآن کی آیت ہے، معافی ہے، ہم کو معلوم نہیں کوئی گناہ اور ہو گیا ہم سے، ہم نے روزے میں کھانا کھا لیے، معلوم ہی نہیں ہم کو کھانا کھایا، ہم نے پانی بھی پی لیے، کھانا بھی کھا لیے، اور موت تک کہ ہم کو پتہ نہیں چلا، وہاں پر بات کھل کر آئیں گی کہ ارے روزے میں نے کھانا بھی کھا لیا تھا، پانی بھی پی لیا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ وہاں پکڑ کر لے گا؟ بالکل پکڑ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، انجانے میں ہوا، لیکن اگر ہم کو پتہ چل گیا یعنی میں نے روزے میں کھانا کھا لیا، پانی پی لیا،
تو ہم اللہ سے معافی مانگے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ انجانے میں ہوا، ہم نے ہیتو پرسپر خود ہو کے تھوڑی کیا وہ. تو معلوم پڑا دنیا میں مرنے کے پہلے ہم کو کوئی گناہ، ایک مثال دیا میں دوسرے کی، تو ہم اللہ سے توبہ کرتے. مرنے کے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت کے فرشتے کے انٹری کے پہلے. سورہ شورا آیت نمبر 48. پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نہیں بھیجا نگہبان. پھر سمجھانے کے بعد بھی اگر منہ پھیر لے، وہ بات کو نہ مانے، ایمان قبول نہ کرے، اور بات کو نہ مانے یا پھر ایمان قبول کرے عمل کرنے کو تیار نہیں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا اللہ نے. کیا؟ نگہبان. یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر حفیظن یعنی نگہبان، حفاظت کرنے والا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز آخرت کو اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اس کی سفارش نہیں کریں گے، وہ چیز جھلکتی. پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نہیں بھیجا نگہبان، حفاظت کرنے والے. آپ کے یعنی وہ کیا آئیں گے؟ وہ عملی انکاری، عملی کفر کیا انہوں نے، اس کے تحت وہ دوزخ میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پیغام پہنچانے کے سوا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا ہے؟ صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان تک کے پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ تیرے کو اللہ مانا تھا انہوں نے، ایک اللہ مجھے بھی رسول مان لیا تھا، لیکن عمل بھلے نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ، انہوں نے عمل نہیں کیا تھا، لیکن یہ عمل برا ہوتا ہے یہ اس کو معلوم تھا. اس کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے جنت میں. اس طرح کی کوئی سفارش آپ پسند کرنے والے نہیں. یہاں پر بھی کیا آیا ہے؟ حفیظن آیا ہے، نگہبان. اس طرح کی کئی آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی جس سے واضح طور پر ہم کو پتہ چلتا نگہبان اور نگراں کا فرق. پھر سورہ کاف آیت نمبر 18. نہیں وہ بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہے ایک نگراں تیار. عربی متن میں یہاں پر کیا ہے؟ رقیب آیا ہے. رقیب ہم غزلوں میں دیکھے، شاعری میں تو رقیب کے معنی ہوتے دشمن، لیکن رقیب کے معنی کیا ہوتے دراصل میں؟ رقیب یعنی واچ رکھنے والا، نگرانی کرنے والا. وہ بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ہے ایک نگراں تیار. کہ اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی بات بولتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ میں نگراں تیار ہے، اس کے پاس ایک رقیب تیار ہے، لیفٹ ہینڈ کا فرشتہ باقاعدہ لکھتا. کوئی عمل کرا تو باقاعدہ دفتر میں لکھتا. کرنے والا ہے تو نیت جو بولتا وہ لکھتا. دلوں کے راستوں اللہ ہی جانتا کس نیت سے کیا، لیکن جو عمل کر گزرتا وہ جو باقاعدہ فرشتہ لکھتا ہے. پھر سورہ کاف آیت نمبر 45. نہیں آپ سب ان پر زبردستی کرنے والے، بس نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ. پھر اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر آیا جبار، الجبار. سورہ کاف آیت نمبر 45 میں کہ آپ وسلم ان پر زبردستی کرنے والے، جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ ایمان میں آ جاؤ تم پر زبردستی کی جائیں گی. نہیں، آپ کو آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا تو مت آؤ، کفر میں پڑے رہو آپ، کوئی بات نہیں. لیکن ایمان میں آئیں گے تو آپ کو ساری چیزوں کے ملیں گے، کہ حج کرنے کی بھی اجازت ملے گی. لیکن ایمان نہیں آئیں گے اور آپ چاہیں گے کہ مجھے حج کرنے دیا جائے، کوئی اجازت نہیں ملے گی. حج کرنے کا کتنا بھی بڑا مالی حالت میں ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو دنیا کا، ساری دنیا کا مالک ہو جائے، وہ بادشاہ ہو جائے، وہ یہ چاہے کہ مجھے حج کی اجازت دے دو، باوجود اس کے کہ وہ کافر ہو، تو اجازت نہیں دی جائے گی وہ چیز. اور ایک معمولی انسان ہے، کچھ آمدنی نہیں، بس اتنے پیسے جڑ گئے اس پر کہ حج اس پر فرض ہو گیا، تو اس کو معمولی انسان کو حج کرنے کی اجازت، کیونکہ وہ ایمان والا ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زبردستی کرنے والے نہیں، بس نصیحت کیجیے. کیا ہے؟ نصیحت کیجیے قرآن کے ساتھ. کیسے نصیحت کیجیے؟ قرآن میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ قرآن مجادلہ کرو قرآن سے، بحث کرو قرآن سے، نصیحت کرو قرآن سے. لیکن اب قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتابوں سے نصیحت کرنے لگتے بھائی. جو کوئی بات پوچھو تو قرآن میں اس طرح سے نہیں بولے جاتا بھائی پردہ، تو قرآن میں سورہ نور پڑھ لو، یہ نہیں بولے جاتا بھائی فلانے مولانے کی کتاب پردہ پڑھ لو. تو سوال یہ ہے کہ اس میں پڑھنے میں نہیں، سیکنڈ میں ہم پڑھ سکتے ہو کتاب پردہ، یا کوئی کتاب کسی مولانا کوئی اچھے معتبر شخصیت کی لکھی ہوئی. لیکن ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ قرآن میں ہے سورہ نور میں پردہ بیان کر دیا گیا، آپ پردہ پڑھو. طلاق کا مسئلہ ہے تو سورہ طلاق پڑھ لو، سورہ البقرہ کی فلاں آیت پڑھ دو، سورہ نساء کی آیت پڑھ لو جس میں ریفرنسز دیے ہوئے. تو اس سے تو یہ ہو جائے گا کہ ہم قرآن کیوں نہیں کی آیت کیوں نہیں پیش کرتے اس تک کی. مطلب نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ ہم کتاب دیتے ہیں نا، اللہ کو قرآن میں سمجھاتے نہیں آیا، مطلب یہ چیز ہوگی نا. ہاں ہم قرآن پڑھیں گے لیکن سیکنڈ میں مولانا کی وہ کتاب بھی پڑھ لو. فرسٹ میں تو ہم قرآن کے ریفرنس دینا چاہیے، قرآن ہی پڑھانا چاہیے. جو چیز قرآن میں کئی مقامات پہ آئی، یہاں پر بھی آئی ہے. قرآن کے ساتھ نصیحت کیجیے. قرآن کے ساتھ کس چیز سے؟ کس سے؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے نصیحت کرنا چاہیے. ہم نے وہ آیتیں کھول کے بتانا چاہیے ہم نے لوگوں کو، انسانوں کو، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کو
جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم وہ بتا کے ان کو نصیحت کریں، ان کی تربیت کریں، اور اس کے بعد میں سیکنڈ میں کوئی کتاب اگر دیتے ہیں، کوئی دیتا ہے تو اس سے منع بھی نہیں ہے، لیکن فرسٹ میں کتاب دی جاتی اور قرآن سیکنڈ تھرڈ میں رکھے جاتا کہ بھئی آیتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ فرسٹ میں کتابیں دی جاتی، حدیثیں دی جاتی، لیکن قرآن سے منع کیا جاتا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا۔ تو اس کے پہلے پارٹ میں بھی ہم نے نگہبان اور نگرانی کے فرق کو سمجھے، جو بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اس سے بگاڑ کی صورتیں بنتی کہ جب نگہبانی ہم کرتے ہیں یعنی حفاظت ہمارے اولاد کی کہیے یا اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں معاشرے میں جو افراد ہیں ان کی، تو بچے کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ ہم پر نگرانی کر رہے ہیں، ہم پر شک کر رہے ہیں۔ ارے بھائی شک کا سوال نہیں، ہم نگہبانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں کہ تم غلط راستے پر نہ جائے، کیونکہ دنیا میں پل پل شیطان چاروں طرف سے چپکا ہوا ہے، تو پھر وہ اس سے نکلنے کے لیے کہ ہم پر کسی نے نگہبانی نہیں کرنا، نگرانی نہیں کرنا، ہم تو بہت اچھے، ہاں تم قابل ہے، سب ہے، ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ جب ہمارا بچہ گھر سے باہر سے آئے تو یہ پوچھنے کا کہ بتا تو کہاں گیا تھا، تو پتہ چلا کسی پارٹی میں گیا تھا، تو ہم کو یہ پتہ چلا کہ اس پارٹی میں تو شراب نوشی ہوئی تھی، جس پارٹی میں یہ گیا تھا تو پارٹی میں شراب نوشی ہوئی وہاں پر، تو اس میں گیا تھا تو وہ غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ حق ہم کو حاصل ہے کہ بتا تیرے منہ میں بانس آ رہی کہ شراب کی بدبو آ رہی کہ بتا شراب پیے کہ تم، تو وہ ہم سے شکایت نہیں کر سکتا کہ ارے تم نے مجھ پر شک کر لیے، اجازت ہے ہم کو حفاظت کی، ہم سنیں گے بتا، ہم پوچھیں گے ہماری بیٹی سے باہر گئی تو بتا تو کہاں گئی تھی کر کے، ارے مجھ پر شک کر رہے ہیں، تو ماں باپ بھی پوچھیں گے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں وہ بھی پوچھیں گے جن کو ماں باپ نے ذمہ داری دی، ہر کوئی ایرا گھرا نتو خیرا پوچھیں گا ویسا نہیں، جن کو ذمہ داری دی ماں باپ نے کہ بھائی میرے بچے پر میرے بچے کا خیال رکھنا، تو وہ تو پوچھیں گا کہ اگر میرے بچے کے بارے میں بولوں کہ میرا بچہ کبھی زور سے گاڑی چلائے اسپیڈ میں آڑی تڑی کے کسی کا نقصان کر لے، اپنے ہاتھ پیر توڑ ڈالے یا کچھ غلط جگہ پہ دکھے تو مجھے بتانا، آپ نے خیال دان رکھنا اس پر، وہ تو خیال دان رکھے گا، اے تو یہاں کیسا دکھا، ادھر کیسا آیا، بتا یہ تو ایسا کیوں، ارے وہ انکل ملے تھے، انکل نے مجھ پر الزام رکھ دیے، ہمارے نگہبانی کو الزام سمجھتا ہے، اس طرح سے بات آئی ہے، نگہبانی ہے حفاظت کے لیے، تیرے باپ نے بولا میرے پہ حفاظت کر، ہاں بتا، ہاں ان کے ساتھ میں ہے یہ فلاں فلاں پیے ہوئے، یہ پیے، بتا تیرے منہ بات آئے، ہاں تو پیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ارے تم نے ہم کو پیا ہوا سمجھے، ابو وہ انکل نے ہم کو راستے سے پکڑے، وہ دو تین پیے ہوئے تھے ساتھ میں میرے دوست، وہ آ گئے تھے بیچ میں گاڑیوں پر تھے، میں کیا کروں، میرے منہ میں بات آئی کہ انہوں نے سمجھے کہ میں شراب پیا ہوتا، میرے بچے کو تم نے کیا شرابی سمجھے تھے میاں، خود ہی کہا نگہبانی میں رکھنے کا کہ نگہبانی کرنا، خیال رکھنا میرے بچے کا، جب اس نے منہ سے اس کے شراب کی بو کی بات تیرے منہ میں تو نہیں آ رہی ہے، اس حساب سے پوچھا، اس نے ذلیل کرنے نہیں پوچھا، نگرانی کے لیے نہیں پوچھا کہ یہ پیتے رہے اور میں اس کو ایسے ذلیل کرتا رہوں، اس کی حفاظت کے لیے پوچھا کہ پتہ چلے، تو پھر بیٹے کو تو برا لگا، باپ کو بھی برا لگا، ایسا کیسا کہ شراب پیتا کہ میرا بچہ، پھر کس چیز کی نگہبانی کا بولا تھا تم نے، تو یہ چیز ہے کہ ایک سائڈ تو ہم سمجھتے کہ کوئی ہمارے بچی کو چھیڑ نہ پائے اس کی نگرانی، لیکن ہمارا بچہ یا ہماری بچی کے دوسرے کو چھیڑے یا کچھ ایسے غلط لوگوں کے ساتھ میں، جو غلط لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اپنے تعلقات قائم کرے، باوجود اس کے کہ وہ شریف و نفس ہو، لیکن غلط لوگوں کے ساتھ میں اگر کریں گے تو کسی نہ کسی دن بہکنے کے چانس بنیں گے، تو اس نگرانی کے لیے ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہمارے ہمدرد ہوتے، ہر کوئی نگرانی یعنی نگہبانی کے لیے، نگرانی تو اللہ ہی کرتا، نگہبانی کے لیے ہوتے، تو وہ نگہبانی اولاد کو یا معاشرے میں ہمارے جوانوں کو بری لگتی کہ ہم پر خیالدان انکل رکھتے، یہ رکھتے، غلط ہے، ہم کو کیا غلط سمجھے کیا، ارے بھائی غلط نہیں سمجھے، تم بہت اچھے ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم جو بہت اچھے ہو بہت 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 اچھے بن جاؤ، تم ہم جو ایسے ہم سے بھی اچھے بن جائے آپ، اس طرح ہم چاہتے، اس لیے ہم آپ کی نگہبانی کرتے، جس کا آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، وہ چیز معاشرے کے بگاڑ کو ہم نے پہلے پارٹ میں بھی سمجھے، جو معاشرے میں ہے ویسا نہیں، گھروں میں بھی باقاعدہ بگاڑ ہے، گھروں میں بھی خلط مرت ہے، رشتہ داروں کے خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی گاڑیوں پر لے جا کے چھوڑ رہے ہیں، 22 22 کلومیٹر کالج میں 5 5 گھنٹے ان کے ساتھ میں، ہاں خالہ زاد بھائی ہے لیکن غیر محرم ہے میرے بھائی، دیور ہے، جیٹھ ہے، اس میں مذاق خلط ملط، ان رشتے کو اللہ تعالیٰ نے زہر بتایا، جیٹھ دیور کے رشتے کو،
تو مذاق کی صورتیں، گاڑیوں پر بیٹھ کے جانا یا اکیلے میں بیٹھنا، اس طرح سے لباس ایسے کہ صرف بغلوں کے بال دکھ رہے، اب باہر گھوم رہے، اب گھروں میں گھوم رہے، اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی سے جو ہے بگاڑ کی صورتیں بنتی. وہ چیز کو ہم نے پہلے بھی سمجھے، ابھی بھی سمجھے آیتوں کے ذریعے سے، اور نگہبان اور نگراں کے فرق کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور آیاتوں پر غور و تدبر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.